یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو 1.5 سال سے پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور اس 1.5 سال میں عمران خان صاحب کو کبھی بھی کھلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کا آئینی حق ہے کہ اوپن ٹرائل ہو، کھلی عدالت میں مقدمہ چلے۔ یہ بنیادی انصاف نہ صرف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ عام عوام کی ایکسس اڈیالہ میں نہیں ہے، وہاں پہ پبلک کی کوئی حاضری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عوام اس مقدمے کی کارروائی یا دوسرے جو جیل ٹرائل کے مقدمات ہیں ان کی دیکھنے سے قاصر ہے۔ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ عمران خان کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جائے۔ میڈیا میں پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ من پسند لوگوں کو ایکسس دے دی جاتی ہے، کبھی ایکسس روک دی جاتی ہے، اور ایک آزادانہ ماحول نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر کنٹرولڈ ماحول میں یہ مقدمے کی سماعت جاری ہے۔ وکلاء میں پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ ہماری لیگل ٹیم نے نعیم ہوں، علی ریاض ہوں، مبشر ہوں، علی عمران ہیں اور باقی دوستوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے ہیں، میں خود بھی شامل ہوں، کہ ہماری ایکسس کو روکا جاتا ہے عدالتی احکامات کے باوجود۔ ہماری مقدمات کی فائلز پڑھی جاتی ہیں، ان کو سکین کیا جاتا ہے اور ان کی تصویریں کھینچ کے نامعلوم افراد تک بھیجی جاتی ہیں، اور بعض اوقات وکالت نامے نہیں پہنچائے جاتے۔ میڈیا پہ عمران خان صاحب کا نام لینے پہ ان اناؤنس سینسرشپ ہے، ان کو بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں، اور جیل میں ہونے کے باوجود ان کی پارٹی نے 2024 کا الیکشن لینڈ سلائیڈ وکٹری سے جیتا، لیکن اس الیکشن کو چوری کیا گیا، مینڈیٹ کو چوری کیا گیا۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں سیاسی عداوت کا نشانہ ہیں، ان کے خلاف بننے والے کسی کیس کا کوئی لیگل میرٹ نہیں ہے۔ ان کے خلاف کیسز اوپن کورٹ میں چلنے چاہیے۔ میں آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ کرانا چاہتا ہوں کہ we have today filed an application before the trial court which conducts inside the Central Jail Adyala Rawalpindi seeking an open court trial. Mr. Imran Khan has been incarcerated from last 20 months almost, and since that time he has not been produced in the open court. He has a fundamental right to be tried fairly and openly, where the public at large can access the proceedings and can see justice is being done, because the concept of fair trial is incomplete without justice being seen to be done. We have sought that Imran Khan Saab may be produced before the open court, where the media access, which is controlled inside the Adyala premises of the Adyala jail, and the trial which has been conducted in a controlled atmosphere. We want an open trial as in accordance with the constitution and the law. We want Imran Khan to be presented before the court, not inside the Adyala jail, but on the premises of the court, where the world at large, international media, local media, public can see how his cases have been conducted. The cases against him and his wife Bushra Bibi are politically motivated and concocted. They lack basic legal merits. We wish to draw the attention of human rights forums, international media towards this very aspect, that a former Prime Minister who is the leader of the biggest political party and who won the election by the landslide victory
in spite of being incarcerated in the jail for months, has been treated, or whether his trial has been conducted in accordance with the law and with the standards of international fair trial. We look forward to the international world as well as the national forums to address this issue. آج عمران خان صاحب نے خط کے اوپر اسپیسیفک بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا خط جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پاکستان میں ادارے ختم کر دیے گئے ہیں، پاکستان میں عدالتیں 26 نومبر کے بعد بالکل تہس نہس کر دی گئی ہیں۔ 26 نومبر سے پہلے جسٹس ورلڈ بینک کا جو جسٹس پروگرام ہے IMF کا، اس میں پاکستان کو 145 میں سے 140ویں نمبر پہ رکھا گیا، اور 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی رینکنگ جو ہے وہ کس حد تک گر گئی ہوگی، یہ آپ سب کو علم ہونا چاہیے۔ جو چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں خطوط میں، وہ عوام کے لیے کی گئی۔ ایک کھلا لیٹر ہے جو کہ عوام اور اداروں کی پیروزل کے لیے، یعنی ان کی پڑھنے کے لیے ہے، اور بینگ اے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کور ایشوز کا احاطہ کیا ہے جن پالیسیز پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور ان پہ نظر ثانی کیے بغیر پاکستان موجودہ دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ پاکستان میں ایک سیاسی بحران ہے، معاشی جمود ہے، اور دہشت گردی اور معیشت کا شدید ایشو ہے۔ پاکستان میں مہنگائی آسمان تک چلی گئی ہے، عام لوگوں کا جینا دگرگوں ہے۔ عمران خان صاحب اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے ایڈریس کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے جو بھی چیلنجز ہوں گے وہ ان کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خط فزیکلی پہنچایا گیا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو خط ہے وہ کھلا خط ہے اور عوام کی کنزمپشن کے لیے، جو کہ ایڈریسز ان کے آرمی کی ٹاپ اتھارٹیز ہیں۔ اس خط میں اٹھائے گئے، ان خطوط میں اٹھائے گئے تمام مندرجات بہت اہم ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پالیسیوں پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ پالیسیاں عوام اور فوج کے درمیان ایک گیپ پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ایک سروے کروانا چاہیے اور وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا اس وقت رجحان کیا ہے، کیونکہ لوگوں کا رجحان اداروں کی طرف مثبت نہیں ہے، جس کو مثبت ہونا چاہیے۔ اس فیکٹ کے باوجود کہ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف، الیکشن کے خلاف جنگ نبرد آزما ہے، لیکن قوم کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، جو کہ اس وقت صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور جنگ دہشت گردی کے خلاف تبھی جیتی جا سکے گی جب قوم فوج کے پیچھے بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور راک سالڈ ہو کے کھڑی ہوگی، تو تبھی یہ جنگ جیتی جا سکے۔